الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا ارشاد کرم قدر ہے، وما کان لمؤمن، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ایمان والا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، ما کانا نہیں ممکن ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایمان والا ان یقتل مؤمنا کسی بھی ایمان والے کو قتل کرے، الا خطا، ہاں البتہ وہ خطا غلطی کے ساتھ تو ایسا جرم کر سکتا ہے، لیکن ایمان والا کسی ایمان والے کا قاتل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رفتار کلام کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا خبیث ہو جائے، نہیں ہوگا. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان والے کے دل میں ایمان والے کی محبت نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ حدیث برکہ سماعت فرمائیں گے کہ ایمان والے کا مرتبہ کتنا بلند ہے. میرا اللہ شاہ فرماتا ہے، وما کان لمؤمن، یہ نہیں ممکن ایمان والے کے لیے، یہ نہیں اس کو حق پہنچتا کہ یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی ایمان والے کو، یقتل مؤمنا کسی ایمان والے کو قتل کرے، الا خطا مگر غلطی کے ساتھ. ومن قتل مؤمنا خطا، جو غلطی کے ساتھ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل کر بیٹھے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایمان والا غلام آزاد کرے گا. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، ودیۃ مسلمۃ، اور ایک وہ مقرر شدہ تسلیم شدہ وہ دیت کو بہا بھی ادا کرے گا، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو. الا ان یصدقوا، ہاں البتہ اگر وہ خود صدقہ کر دیں تو جو ان کی مرضی ہے. میں اتنے سے حصے کے ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح عرض کر دوں. ایک قاتل حقیقت میں 3 کے حقوق کو ضائع کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. 3 کے حقوق کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. سب سے اول اور سب سے اعلیٰ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. کسی کو زندہ رکھنا، کسی کو موت سے ہمکنار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت سے ہمکنار فرمائے. اس سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل نہ کرے، بلکہ بعض صورتوں میں کافروں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ چڑیا کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح حدیث بارکہ بات فرمائیں گے. بلا وجہ نہیں ہوگا، ہاں کچھ سبب ہو تو جدا بات ہے. اللہ نے منع کیا، سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین حق اس سے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس سے کسی کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا. پہلا حق یہ ضائع کیا اور بدترین جرم کیا، معاذ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کیا، جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر بعد بھی سنیں گے. دوسرا حق اس سے ضائع کیا مقتول کے ورثاء کا. اگر وہ بیٹا تھا تو ماں باپ کا حق ضائع کر دیا، وہ بھائی تھا تو بہنوں کا، بھائیوں کا حق ضائع کر دیا، وہ خاوند تھا تو بیوی کا حق ضائع کر دیا، وہ والد تھا تو اس کے بچوں کا حق ضائع کر دیا. وہ بیچارے یتیم کر دیے گئے، بیوی بیوہ کر دی گئی،
ماں کو رونے کے لیے، باپ کو رونے کے لیے، بہن بھائیوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہ ان کا حق ضائع کیا۔ اب اس کے ورثاء کی مرضی ہے، وہ خوں بہا لے کر اسے معاف کر دیں یا معاف نہ کریں، وہ بدلہ لینے کا اعلان کر دیں۔ تیسرا حق اس کا اپنا ہے کہ اس کی زندگی کی شمع کو کیوں گل کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے دن وہ اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ پہ لے کے آئے گا، یعنی جس حال میں اس کو قتل کیا گیا تھا اسی حال میں بارگاہ حریم ناز میں حاضر ہو گیا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگنے کے لیے ایک ایمان والا غلام آزاد کرے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کو خون بہا بھی ادا کریں۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں وہ صدقہ کر دیں، اس کو معاف کر دے تو ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو حق ہے خون بہا لینے کا، اور وہ 100 اونٹ ہے خون بہا، جس کی تشریح میرے نبی نے اپنی زبان وحی ترجمہ سے کی ہے کہ کتنے اونٹ کس عمر کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول تمہاری اس قوم سے ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، یعنی کافر، ایمان والے کی ایمان والے سے دشمنی نہیں ہوتی، ایمان والے کا دشمن کافر ہے، کافر کا دشمن ایمان والا، ایمان والا شیطان کا دشمن، شیطان ایمان والے کا دشمن، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ شخص اس قوم سے ہے جو کافر قوم ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مقتول کافر نہیں تھا، وہ ایمان والا تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک ایمان والا غلام آزاد کیا جائے گا، اس کے اہل خانہ کو کوئی بھی دید خوں بہا ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہیں، مقتول ایمان والا ہے، ایمان والے کے ورثاء کافر نہیں ہوا کرتے۔ میرا اللہ فرماتا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم ان پر حملہ نہیں کرو گے، وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، جس طرح مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے وہ کافر، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، وغیرہ وغیرہ، جن کو ذمی کہا جاتا ہے کہ جن کی ذمہ داری مسلمانوں نے قبول کر رکھی ہے، اگر ایسی قوم ہے کہ بینہم میثاق، تمہاری اور ان کے درمیان میثاق ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر اس کے ورثاء کو خون بہا دیا جائے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام ایمان والا آزاد کیا جائے گا۔ غلام ایمان والا آزاد کرنا توبہ کے لیے ہے، بقیہ چیزیں جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کے ورثاء کا حق ہے، کافر ہیں تو ورثاء کا حق نہیں ہے، لیکن ایسے کافر کے جن سے معاہدہ ہے ان کے ورثاء کا حق ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر وہ توبہ کے لیے ایک غلام مسلمان نہیں پاتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے یا اس کے پاس نہیں ہے، یا فی زمانہ جس طرح آج کل غلام سرے سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو میرا اللہ فرماتا ہے پھر توبہ کے لیے 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، متتابعین، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد تیسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 60 روزے بغیر کسی ناغے کے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی عذر آ گیا، کوئی بھی ناغا کسی طرح بھی ہو گیا، تو نئے سرے سے پھر 60 روزے پورے کرے، 2 ماہ کے روزے پورے کرے گا۔ رمضان مبارک درمیان میں آئے پھر بھی اس کو دوبارہ نئے سرے سے پورے کرنے ہوں گے، یعنی وہ تسلسل کے ساتھ، یہ جرمانے کے روزے ہیں 2 ماہ کے جو پورے کرے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ رب کائنات کے حضور دراصل توبہ کرنا ہے، یعنی توبہ کرنے کے 2 طریقے، غلام آزاد کرنا، وہ نہ پائے تو روزے رکھنا، اور دید کے سلسلہ میں خون بہا، اگر ان کے ورثاء خون بہا لینا چاہے تو خون بہا دینا ہوگا، اگر وہ قتل پر راضی ہوں کہ ہم اپنے مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کروائیں گے تو ان کا حق ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی جو فرماتا ہے اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں فرماتا۔ اگلی آیت برکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ النساء کی 92 نمبر آیت برکہ تھی، اب میں 93 نمبر آیت برکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے جان بوجھ کر کسی ایمان والے کو قتل کیا، کہ جو ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرے، لیکن اگر کسی نے قصداً کسی کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ طویل مدت تک جہنم کے اندر رہے گا۔ خالداً کا ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے ساتھ چونکہ لفظ ابدا نہیں ہے اس لیے اس کا ترجمہ طویل مدت کیا جائے گا، وہ ایک طویل مدت تک جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، ولعنہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے کہ اس ایک ایمان والے کو کیوں قتل کیا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، ایمان والے کو قتل کرنا شدید ترین یعنی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی ایمان والے کو قتل کرنا۔ ابھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث برکہ سماعت فرمائیں گے، میں ایک اور آیا برکہ آپ کو سنا دوں جو رب کریم کا ارشاد کرم قدر ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی سبب سے کہ آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو تنازع ہوا تھا، اسی سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض فرما دیا، لکھ دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر آپ جو سماعت کریں گے بھی، کیا ہے؟ انہ من قتل نفس بغیر نفس، جس کسی نے کسی بھی جان کو قتل کیا کسی جان کے بدلہ کے بغیر، یہ بھی حکومت وقت کرے گی، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو یہ نہیں کریں گے کہ اگر ہمارے سامنے کسی نے کسی کو قتل کر دیا کہ ہم اس کے بدلہ میں قاتل کو قتل کر دیں، ہمیں اس کا قطعاً اختیار نہیں ہے۔ وہ قتل کرے گی حکومت، حکومت کے جو امور ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، حاکم وقت کی اطاعت کی، ہمیں قاتل کو قتل کر دیں، ہمیں اس کا قطعاً اختیار نہیں ہے۔ وہ قتل کرے گی حکومت، حکومت کے جو امور ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، حاکم وقت کی اطاعت کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں وہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حاکم وقت قتل کرے گا، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلایا جا رہا ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے اس کے سوا کسی کو قتل کیا، یعنی حاکم وقت نے بھی بلا وجہ قتل کیا، حاکم وقت کو اختیار ہے کہ جو ٹولہ جو گروہ اس کی سلطنت میں فساد پھیلائیں، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں رکاوٹ بنائے، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ جو اس کے خلاف بغاوت کریں ان کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے قتل کے بدلہ میں قتل نہیں کیا، یعنی حاکم وقت نے، یا پھر اس سے زمین میں فساد پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس سے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، دہشت گردوں کو، باغیوں کو قتل کیا، تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن ایسے نہیں تو پھر ایک کو قتل کیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس سے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کس قدر جرم ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ النساء کی 93 نمبر برکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، مراد یہاں جہاد ہے، رب کریم کے دین متین کو پھیلانے کے لیے، دین مصطفیٰ کریم کی اشاعت و ترویج کے لیے، کافروں کی سرکوبی کے لیے جب تم میدان جہاد میں نکلو، فتبینوا، میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں تو خوب تحقیق کر لیا کرو،
میرے کریم ارشاد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائما ابدا، تم صبح کے وقت کسی بستی کے قریب اترو، اگر تمہیں بستی سے اذان کی آواز سنائی دے تو خبردار ان پر حملہ نہ کرنا، وہ ایمان والے ہیں۔ تحقیق کر لو کہ وہ ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تو جو تم کو سلام کہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دو کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایسے نہ کہہ دو۔ معاذ اللہ، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں موجود ہیں، وہ تو غنی الحمید ہے، وہ تو مالک ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی قبل ازیں کافر ہی ہوا کرتے تھے۔ فمن اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے۔ اس آیہ بارکہ کا شان نزول جو مفسرین کرام نے نقل فرمایا اور جو احادیث بارکہ میں بھی مذکور ہے، سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ جوہینہ کی جانب میرے نبی شفیع معظم رحمت عالم کی طرف سے تشریف لے گئے، ایک لشکر کے ساتھ آپ وہاں گئے۔ جب قبیلے والوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے، ان کو علم ہوا تو سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ان میں ایک صاحب ایمان والے تھے جن کا نام حضرت مرداف بن نہیک تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایمان والے تھے۔ باقی لوگوں سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ انہیں کوئی ایذا نہ دیں، پریشان نہ کریں۔ تھے ایمان والے مگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے لشکر دیکھا اور انہوں نے خیال کیا شاید کوئی غیر مسلم لشکر نہ ہو۔ بستی والے تو بھاگ گئے تھے، یہ بھی اپنی بکریوں کو لے کر قریبی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ مسلمان جب بستی کے قریب آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو ایمان والے ہیں، گویا یہ تو میرے ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں۔ چنانچہ وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور بکریوں کو بھی لے آئے اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا دیا اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی بلند آواز سے پڑھ دیا اور آگے بڑھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت بن حارثہ کے بیٹے ہیں، میرے نبی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ میری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، آپ سب کی ماں ام المومنین عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں رسول رحمت ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، یہ بچپنا میں کھیلتے ہوئے باہر سے گھر آتے، ان کی ریٹھ ناک بہہ رہی ہوتی، ان کے چہرے پہ چپڑے لگے ہوئے ہوتے، ان کا جسم میلا کچیلا ہوتا، رسول رحمت خود غسل دے کر ان کو اچھا لباس پہنا دیا کرتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے میرے نبی۔ بعض اوقات ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، دوسری گود میں حسین کریمین میں سے کوئی بیٹھا ہوتا، حضور بڑا پیار فرماتے تھے ان سے بھی، ان کے بیٹے سے بھی۔ میرے نبی نے ان کو صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا اس لشکر میں بھیجا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو مرداس بن نہیک کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، نیزہ مارا، قتل کر دیا۔ ان کی بکریوں کو اور باقی لوگوں کے مال غنیمت کو اکٹھا کیا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ اس حادثہ فجیعہ کی اطلاع رب کائنات نے جبریل امی کے ذریعے پہلے ہی میرے نبی کو دے دی، حضور کو بتا دیا کہ اسامہ نے یہ غلطی کی ہے۔ ان کو حب رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کا محبوب، آپ کے محبوب نے یہ غلطی کی ہے۔ اسامہ حاضر ہوئے میرے نبی کے سامنے، اپنی بہادری کے قصے سنانے شروع کر دیے کہ ہم وہاں گئے، وہ بھاگ گئے، ہم نے یہ کیا۔ میرے کریم آقا سخت ناراض ہوئے، فرمانے لگے بتا تو نے اس شخص کو قتل کیوں کیا جس سے تجھے سلام کہا؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا تھا موت کے ڈر سے، بکریوں کو بچانے کے لیے، سچ مچ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے کریم آقا نے سخت اظہار ناراضگی کرتے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس سے صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مجھے بتا، جب وہ قیامت کے دن یہ کلمہ طیبہ رب کائنات کے سامنے پیش کرے گا، تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟
اسامہ کہتے رسول رحمت نے مجھے اس قدر سختی کے ساتھ ڈانٹا کہ میں تمنا کرنے لگا اے کاش اس سے قبل میں مر گیا ہوتا، میں موجود ہی نہ ہوتا، یا پھر میں اسلام نہ لایا ہوتا، آج مسلمان ہوتا تاکہ میرا اسلام لانا میرے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ حضرت اسامہ نے اپنے سر سے اپنا عمامہ شریف اتار لیا، اپنی گردن میں ڈھال لیا، گھٹنوں کے برابر کھڑے ہو گئے اور پکڑ کر اپنے اس عمامہ کو بارگاہ ساتھ میں رو رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب کائنات سے مجھے توبہ کی توفیق لے دیجئے، میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، سفارش فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کریں۔ میرے نبی فرما رہے تھے بتاؤ اس کے کلمہ طیبہ کا کیا بنے گا، کلمہ طیبہ کا کیا بنے گا؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ایک ایمان والے کا قتل کر دینا پوری کائنات کے ومن قتل، جس سے قتل کیا کسی ایمان والے کو بغیر نفس اور فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، گویا اس سے تو سارے انسانوں کو قتل کر کے رکھ دیا، بہت بڑا جرم کیا۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا، یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کی حدیث مبارکہ ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ راوی سیدنا مقداد بن اسود ہیں، دیکھیے ایمان والے کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ سیدنا یعنی کلمہ طیبہ کا لحاظ کتنا کیا جائے گا، کلمہ طیبہ کا لحاظ کتنا کیا جائے گا، پھر کہہ رہا ہوں سوچئے کلمہ طیبہ کا لحاظ کتنا کیا جائے گا، اللہ کے نام کا، اللہ کے نبی کا نام کا کتنا لحاظ، کتنی شرم کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے نام کی۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ ساتھ باب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید سے غلطی ہو گئی تھی نا۔ اب صحابہ میرے نبی سے سوال کرتے تھے، مقداد کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ارشاد فرما دیجئے، وضاحت فرما دیجئے، میرا مقابلہ کسی کافر سے ہو جائے، میں کسی کافر کے مد مقابل ہو جاؤں، وہ مجھ پر مجھے قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے حملہ کریں، میں اسے فی النار کرنے کے لیے حملہ کروں، دونوں دو بدو جنگ کر رہے ہوں، ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہوں، وہ حملہ کر کے میرا بازو کاٹ دے، میرا ہاتھ کاٹ دے، یا رسول اللہ علیہ السلام اگلے ہی لمحے میں اس پہ حملہ کرنا چاہوں، اس کی تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی، آگے پیچھے ہو گئی، وہ نہتا ہو گیا یا مسلح تھا، جو بھی حال تھا، اب میں نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ جلدی سے ایک درخت کی اوٹ پہ ہو گیا، یعنی ایک درخت کے پیچھے ہو گیا میری زد سے بچنے کے لیے، شاید اس کے پاس ڈھال بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھا، اب میں اس کو قتل کرنے والا تھا، اس سے کلمہ طیبہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، مجھے بتائیے میں اس کو قتل کر دوں؟ میری بات آپ سمجھ گئے ہو نا؟ جو کچھ میں نے کہا میں نے حدیث مبارکہ کا ترجمانی مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ میرا ہاتھ اس سے کاٹ دیا ہے، اس سے اپنا کام کر دیا، وہ میری گردن اڑانا چاہتا تھا مگر بچ گیا، میں ہاتھ میرا کٹ گیا، اب میں اس کو قتل کرنے لگا، اس سے درخت کی پناہ لے لی اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تو اس کو قتل نہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، پھر بھی قتل نہ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ مقداد کہتے یا رسول اللہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، میری گردن بچ گئی، میرا ہاتھ اس کی زد میں آ گیا، ہاتھ کاٹ دیا، اب اس سے جان بچانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا، تو اب میں اس کو قتل کر دوں؟ میرے نبی نے پھر سختی فرمایا خبردار، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا وہ تیری جگہ ہوگا تو اس کی جگہ ہوگا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، گویا وہ تیری جگہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کی جگہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی؟ کلمہ طیبہ کا کتنا حیا ہے، اگر ایک ایمان والا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ تیرا نقصان بھی کر دے، تجھے اس کا نقصان کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اس سے حالت کفر میں تیرا ہاتھ کاٹا تھا، اس سے حالت کفر میں تیرا ہاتھ کاٹا تھا، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آیا، اب تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اب تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، ہم ہنگامے کرتے ہیں، ڈنڈے لے کے نکلتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، دکانوں کو توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، موٹر سائیکلیں جلا کے رکھتے ہیں، حکومت کے سیکیورٹی اداروں پہ حملہ کر کے قتل کرتے ہیں، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، خود بھی قتل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، آج کا موضوع جو ہے میں نے اس لیے یہ رکھا کہ حضر ہے چیرہ دستہ، سخت ہے قدرت کی تعزیریں۔ ابھی آپ سنیں گے قدرت کی تعزیریں کیا ہیں۔ میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، حدیث برکہ ہے، اور یہ حدیث برکہ امام باقی نے، امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، اور راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں، یہ دونوں راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رسول رحمت نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ساری دنیا کی تباہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کے ناحق قتل کرنے کے مقابلے میں حقیر ہے۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں، لیکن ایک ایمان والے کا قتل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی گھرا ہے، بہت ہی گھرا ہے، بہت ہی گھرا ہے، بہت ہی گھرا ہے۔ امام باقی نے اس پہ اتنا زائد فرمایا ابو سعید خدری کے حوالہ سے، حضرت سیدنا برا بن عازب اور ان کے حوالہ سے، کہ میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اگر ساری زمین والے، سارے آسمان والے، زمین پر کون بستے ہیں؟ انسان، جنات اور دیگر درند پرند چرند حیوانات، اور آسمانوں کی مخلوق کون ہے؟ فرشتے، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، جنت کے حور و غلمان، ملائکہ مقربین، جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل جیسے عظیم المرتبت ملائکہ، میرے نبی نے فرمایا اگر سارے آسمان والے، سارے زمین والے ایک ایمان والے کے قتل پر متفق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک ایمان والے کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے کتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے۔ رب کائنات جل مجدہ کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے مزید وضاحت فرمائی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اے فتنہ پرور قسم کے لوگوں، بھڑکا بھڑکا کے لوگوں کو لڑانے والوں، لوگوں کے معاذ اللہ جائیدادوں کو تباہ کرنے کی ترغیب دینے والوں، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے چند لاشیں حاصل کرنے کی خاطر ترغیب دیتے ہو، جس کھیت سے حاصل نہ ہو میں دہقان کو روزی، اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ ترغیب دینے والوں غور سے سن لو، میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا، جس سے کسی مسلمان کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی عناعت کی، اشارہ کیا، اس کی حمایت کی، آدھی بات، پوری بات بھی نہیں کی، اشارہ کیا، کسی نے قتل کرنا چاہا اس سے اشارہ کرے، آدھی بات کہہ دی، پوری طرح نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دیں، کوئی آدھی بات بھی کہہ دی، جب وہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، محروم ہے، ملعون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن ماجہ اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے سیدنا ابن عباس کے حوالہ سے نقل کیا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، یاد رکھنا، سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول رحمت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے پہلے باہمی خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ یاد باللہ تعالیٰ ثم اللہ یاد باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کی جان، مال، عزت و آبرو کیسی ہے؟ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کے لیے حرام ہے، مسلمان کے لیے حرام ہے، مالہ، اس کا مال بھی حرام ہے،
وعرضہ اس کی عزت توہین کرنا بھی حرام ہے، ودمہ اس کا خون بہانا بھی حرام ہے، وصبری من الشر کسی کے لیے بھی بدکار برائی کا نہایت ہی ذلیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں یحقر اخاہ المسلم وہ کسی ایمان والے کو حقیر سمجھ لے کہ یہ کیا ہے میرے مقابلہ میں، یہ حقیر ہے، کسی کی قیامت کے دن ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو حقیر سمجھ لے۔ ایک حدیث سے برکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی شخص پر خارش کو مسلط کیا جائے گا، خارش کو وہ کھجلائے گا، اتنا کھجلائے گا کہ اس کی اوپر کی کھال ادھڑ جائے گی، پھر کھجلائے گا گوشت بھی ادھڑ جائے گا، ہڈی ننگی ہو جائے گی، تڑپے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ حاطف غیبی فرمائے گا، تو کہے گا ہاں میں تو شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اس کو جواب دیا جائے گا یہ جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کر ستایا کرتا تھا یہ تجھے اس کی سزا مل رہی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر تو ستایا کر، یہ میرے مقابلے میں کیا ہے، حقیر سمجھا کرتا تھا، یہ تجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ ایک ایمان والا اللہ کے حضور کتنا محبوب ہے۔ اے دکانوں کو لوٹنے والوں، سیکیورٹی اداروں پہ حملہ کرنے والوں، بازاروں میں جلوس نکالنا جائز ہے، نکال سکتے ہیں آپ، پرامن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا وہ جلوس یا جلسہ جس پہ تقریب کار شامل ہوں، جو لوگوں کے جان و مال و عزت و آبرو کے برپے ہوں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ، کہ وہ لوگوں کی جان برباد کرنے والے ہوں، وہ پتھراؤ کرنے والے، ڈنڈے لے کے نکلنے والے، لوگوں کے راستے بند کرنے والے۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، عموماً راستے بند کر دیتے ہیں، ٹائر جلا کر آگ لگا کر کنٹینر کھڑے کر کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ وہ ٹہل رہا تھا، بڑا راضی تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اس کو یہ اجر کیوں کر ملا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ راستے میں ایک درخت تھا پگ ڈنڈی پر جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا، اس سے لوگوں کا راستہ صاف کرنے کے لیے درخت کاٹ۔ ہمارے لیڈر کا حکم ہے، تیرے لیڈر کا یہ حکم ہے تو میرے نبی کا حکم بھی سن لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو سن ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے، میرے نبی حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ رسول رحمت کے ساتھ محو طواف تھا، یک میں نے کیا سنا، رسول مجشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حرم کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبۃ اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی اور کتنی اعلیٰ ہے، تیری عظمت کتنی بڑی ہے، تیری عزت کتنی عظیم ہے۔ پھر فرمانے لگے اے کعبہ اے بیت اللہ سن، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک ایمان والے کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ کوئی آپ کو یہ بری خبر دے دے کسی نے حرم کعبہ کو گرا دیا، الیاذ باللہ تعالیٰ آپ کے ذہن و قلب پر کتنی چھریاں چل جائیں گی۔ لوگ کشاں لاکھوں روپیہ صرف کر کے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک ایمان والے کا درجہ تو کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ جب تو اس کی جائیداد کو، جب تو اس کی دکان کو، جب تو اس کے مکان کو، جب تو اس کی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو آگ لگاتا ہے، جب تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو تجھے کعبۃ اللہ کی توہین کرنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، زیادہ مجرم ہوتا ہے، اور اپنی توہین یہ سمجھ رہا ہے اب تک میں جہاد کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ شیطان کتنا خبیث ہے، کتنا خبیث ہے کہ اس نے گناہ کو نیکی بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر اپنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں قبل از ایک بات عرض کر چکا ہوں، انسان تو انسان رہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ لڑکوں کو دیکھا تھا، ایک مرغی کو باندھ کر
وہ نشانے بازی کر رہے تھے، میرے نبی سخت ناراض ہوئے کہ کیوں تکلیف دے کے اس کو ہلاک کر رہے ہو، بلکہ حضور نے سخت جملے کہے تھے۔ ایک گدھے کو دیکھا تھا جس کے منہ پر انہوں نے آگ سے داغ دیا ہوا تھا۔ اس زمانہ میں جانوروں کی نشانی رکھتے تھے کہ میری جانور دوسرے جانوروں میں مل نہ جائیں، آگ سے داغ لگایا ہوا تھا۔ میرے نبی تو سراپا رحمت ہیں، لیکن غصے کا یہ عالم دفعہ اس کے پہ اللہ کی لعنت ہو جس سے اس بیچارے گدھے کو تکلیف دی ہے۔ میرے کریم آقا نے اشارے گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من قتل عصفورا فما فوقہا بغیر حقہا صالح اللہ علی ان قتلہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے چڑیا یا چڑیا سے بڑے جانور کو بلا وجہ قتل کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سوال فرمائے گا تو نے میری مخلوق کو قتل کیوں کیا؟ مخلوق تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرتی ہے، تو نے ذکر کرنے والے کو قتل کیوں کیا؟ چھوٹی مخلوق کیڑے مکوڑے جو انسان کو نقصان پہنچائیں ان کو قتل کرنے کی اجازت میرے نبی نے دی ہے۔ جو جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چوہا چھپکلی وغیرہ، ان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ پرند جانور جس طرح چڑیا وغیرہ جو نقصان نہ پہنچائے قتل کرنے کی اجازت دے دی بغیر حق کے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ میں اس کو تو ذبح کرنے کے لیے، اس کو تو ذبح کر لے، کھانے کے لیے، پھینکنے کے لیے نہیں۔ کسی نے سبحان اللہ کسی نے مولانا عامر رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کیا شکار کھیلنا جائز ہے؟ سوال کیا تھا؟ سارے بتا دو، فائدہ ہوگا آپ کو، سوئے ہوئے جاگ پڑیں گے آپ کو ثواب ہو جائے گا۔ ہاں جی بتا دیجیے کیا سوال کیا تھا؟ شکار کھیلنا؟ تو آپ نے جواب دیا شکار کھیلنا حرام ہے۔ کیا؟ البتہ شکار کرنا جائز ہے، البتہ شکار کرنا جائز ہے۔ آپ نے وضاح یہ فرمائی اگر کھیل کود کے لیے جانوروں کو ہلاک کرتا ہے تو یہ حرام ہے، کیوں ہلاک کرتا ہے؟ لیکن اگر کھانے کے لیے کرتا ہے پھر شکار کھیل نہیں رہا، شکار کر رہا ہے۔ شکار کرنا جائز ہے، شکار کھیلنا جائز ہے کہ جانوروں کے ساتھ تو ایسے ظلم کریں ان کو یہ بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیا، نہیں، ذبح کرنے کے لیے تو شکار کر تاکہ اس کو کھا سکے، یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے، سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ شکار کیا جا سکتا ہے، کھیلیے نہیں۔ رب کائنات جل مجید نے ایمان والوں کو یہ احساس دلایا کہ اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سارے بتاؤ۔ اگر تم نے قصداً ایمان والے کو قتل کر دیا اور رب نے معافی تمہیں نہ دی، ایک یہ صورت ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، تم نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ تھوڑی دیر پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں اور آپ سے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی بندہ کسی ایمان والے کو قتل کر دے، پھر اپنے رب سے وہ توبہ کرے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ اس نے 3 کے حق کو ضائع کیا ہے، اس نے 3 کے حق کو ضائع کیا۔ اسی طرح میں سوال کو پھر دہراتا ہوں، ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے ورثاء نے خوب بہا لینے سے انکار کر دیا، حکومت وقت نے قاتل کو پھانسی دے دی، قتل کر دیا، تو کیا قتل کا بدلہ ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا، صرف ایک کا حق ادا ہوا ہے۔ حق کتنوں کا ہے؟ ایک حق ہے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کا حق، کہ موت و حیات اس کے دست قدرت میں، اس نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ نے منع کیا تھا خبردار ایمان والے کو قتل نہ کرنا، اس نے کر دیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کا حق، اور دوسرا حق کس کا تھا؟ مقتول کے ورثاء کا۔ اب یہ جو پھانسی کے تختے پہ چڑھا ہے مقتول کے ورثاء کا حق ہے، وہ خوب بہا لے لیتے، ویسے معاف کر دیتے، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے، یعنی قتل کروا، جس طرح بھی ان کا جی چاہتا کر لیتے، یہ ان کا حق تھا۔ اور تیسرا حق اس مقتول کا اپنا حق ہے جو قیامت کے مبارک رب العزت پہ مطالبہ کرے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اگر اس کو معافی نہیں ملی، وہ جہنم میں گیا، پھر جہنم کیا ہے؟ حضر ہے، چیرہ دستہ، سخت ہے، قدرت کی تعزیر ہے۔
دنیا میں تو قتل کرتے ہیں، غور کر جہنم کا عذاب کیا ہے۔ میں چند حدیث برکہ آپ کو سناتا ہوں اور آپ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ جس آدمی کو معاذ اللہ تعالیٰ جہنم رسید کیا جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا عربی نے فرمایا خبردار، یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ عربی میں 70 کثرت تعدد کے لیے کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہیں آپ کہ میں نے سینکڑوں مرتبہ فلاں کو بلایا یا 20 مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے، اس سے وہ عدد کی گنتی مقصود نہیں ہوتی، کثرت تعدد یعنی دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت زیادہ تیز ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں رسول رحمت نے ارشاد میں یہ حدیث برکہ جو میں آپ کو اب سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ نعمان بن بشیر کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمہ نباتہ کے حوالہ سے کہ رسول رحمت نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کی 2 جوتیاں یا 2 تسمے ہوں گے جو آگ کے ہوں گے، اور ان کی شدت حرارت کی وجہ سے اس آدمی کا دماغ یوں کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے پر جوش کھاتی ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے نبی کو یہ دعا بہت پسند تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے، اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے اس دعا کو پسند فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ دنیا کی آگ اگر آپ کے پاؤں تلے بچھا دی جائے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، آپ کے پاؤں کے تلوے جل جائیں گے، آپ کی پنڈلی نہیں جلے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ یہ چند سینٹی میٹر اندر جاتی ہے آگ کی تپش، اس سے زیادہ نہیں جاتی، اس سے آگے پھر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے؟ وہ تسمے پاؤں میں ہیں لیکن شدت حرارت سے کھول دماغ رہا ہے، جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے چولہے پر رکھی ہوئی۔ سوچئے باقی بدن کا حشر کیا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ رب کائنات قیامت کے دن میدان معاشر میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا کہ جو قابل جہنم ہے، وہ شخص لایا جائے گا۔ دنیا میں بڑے ناز و نام کے ساتھ وہ پلا تھا، بڑا امیر زادہ تھا، شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، امیر کبیر کا بیٹا تھا، کسی بڑے بیوروکریٹ کا بیٹا تھا، ناز و نام میں پلا تھا۔ آج ہم عرف عام میں کہتے ہیں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑو، جہنم ایک گوتا دے کر باہر نکالو۔ وہ جہنم میں گوتا دے کے باہر نکالیں گے، پھر میرا اللہ اس سے سوال فرمائے گا بتا تجھے دنیا میں کبھی کوئی سکون میسر آیا؟ حالانکہ دنیا میں اس کی حالت کیسی تھی بتائیے نا، بڑے ناز و نام سے پلا تھا، اس کی ہر خواہش جائز تھی یا ناجائز تھی پوری کر دی جاتی تھی، دولت کے انبار تھے، ہر شے کی فراوانی تھی، نوکر چاکر ہاتھ باندھے آگے پیچھے پھرتے تھے، ایک اشارہ ابرو پر ہر چیز فراہم کر دی جاتی تھی جو اس کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ ایک غوطہ دے کر جہنم سے نکال کے میرا اللہ فرمائے گا بتا دنیا میں تجھے کبھی کوئی سکون ملا تھا، آرام ملا تھا؟ وہ جواب دے گا مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو ایمان والا تھا، جو جنتی تھا، دنیا میں اس کی زندگی بڑی بری گزری، ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، در بدر کے دھکے کھاتا تھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، شدید پریشان تھا، بیمار رہا کرتا تھا، حالت غیر تھی، ایک لمحہ سکون میسر نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک دفعہ گھما کے باہر نکال کے فرمائے گا، جنت کی نعمت عطا فرمانے کے بعد، اے بتا
کبھی تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ وہ کہے گا مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ اب بتا تو اپنا ٹھکانہ کہاں چاہتا ہے؟ دنیا کی معمولی معمولی باتوں پر تو اتنے زیادہ ہنگامے کھڑے کر دیتا ہے، کسی ایمان والے کی جان و مال و عزت و آبرو کا معاذ اللہ تعالیٰ جنازہ نکال دیتا ہے۔ بتا قیامت کے تیرا کیا حشر ہوگا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ مروی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ اب دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے۔ اے دنیا کی تکالیف برداشت کر لے، جنت پہ تم کو مقام مل جائے گا۔ یہاں میں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، جو اپنا حق چھوڑ دے لڑائی مٹانے کے لیے، میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس قلم ہے، یہ قلم میرا ہے۔ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا یہ قلم شاہ جی میرا ہے، حالانکہ قلم میرا تھا۔ اس سے کہہ دیا یہ قلم میرا ہے، وہ غلطی پر تھا، میں حق پر تھا۔ میں نے کہا اب ہمارا جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا جا لے لے، جا لے لے، میں جھگڑا نہیں کروں گا، لے لے قلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جھگڑا مٹانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں جنت میں محل اس کو لے کے دوں گا، اس کے لیے محل کا میں ذمہ اٹھاتا ہوں۔ پھر فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، میں جنت کے درمیان اس کو محل لے کے دوں گا۔ کیا آپ اس معمولی سی شے کے بدلہ میں نبی سے یہ معاہدہ نہیں کر لیتے کہ یا رسول اللہ میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، مجھ کو جنت کا مال لے دیجیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں حق لے کے چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر کے رکھ دوں گا، وہ کر کے رکھ دوں گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ کتنی تباہی و بربادی مچا دیتی ہو تم معمولی باتوں کی خاطر۔ اللہ یعوذ باللہ، آئے دن آپ سوچتے ہیں کہ بچوں سے کی لڑائی ہوئی، بڑوں کو قتل کر دیا۔ مرغی کو کسی نے مارا، اس کے بدلے میں انسان کو قتل کر دیا۔ کسی نے کسی کے کتے کے پتھر مار دیا، جواباً انسان کو گولی مار دی گئی۔ تو کیا تم کر رہے ہو؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، تو بنعوذ من ذالک۔ سیدنا ابو سعید خدری میرے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ ان جہنمیوں کے چہرے کو جرس ڈالے گی، یہاں تک کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سر کے درمیان چلے جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹکتا ہوا ناف تک آ جائے گا۔ استغفر اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ تعالیٰ، یہ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں غور تو نہ کیجیے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرے کریم آ کر رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ہے جہنمیوں کو زقوم دیا جائے گا، غساق دیا جائے گا، اگر ان کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اہل زمین اس کی بدبو اور شدت کی حرارت کی وجہ سے سارے کے سارے مر جائیں۔ یہ کن کو دیا جائے گا؟ سارے بتا دو، کن کو دیا جائے گا؟ یہ سزا کن کو ملے گی؟ جو ایمان والے کو قتل کرے گا کہاں جائے گا؟ بتاؤ بھلا۔ جو ایمان والوں کے مال کو لوٹے گا کہاں جائے گا؟ جو ایمان والوں کی عزت کو برباد کرے گا کہاں جائے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں کہ عام طور میں عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتا ہوں، بڑا پرامن جلوس، جو پرامن جلوس ہے اس میں شرکت کی جا سکتی ہے نیکی کی نیت کے ساتھ، لیکن احتجاجی جلوس جو عموماً ہوتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں سب جلوسوں کی بات نہیں کر رہا، بعض الحمدللہ تعالیٰ بڑے پرامن جلوس ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو احتجاجی جلوس جن میں دھنگا مشتی ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتے ہیں، ڈنڈے چلتے ہیں، جن میں معاذ اللہ تعالیٰ بعض گولیاں تک چلتی ہیں، سوچئے ان کا انجام کیا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، میں نے وہ کچھ تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے، میں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، میرے نبی نے فرمایا وقت آ جائے گا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں کیوں جائیں گے؟ فرمایا دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آج جب وہ جلوس والے سیکیورٹی اداروں کا مقابلہ کرتے ہیں
وہ ان پر پتھر پھینکتے ہیں، وہ ان پر پتھر پھینکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ دونوں کہاں جائیں گے؟ وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور جہنم کا ٹھکانہ کیسا ہے؟ میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لیجیے، اپنی حفاظت کیجیے، خبردار خبردار، دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، اصل عزت وہ ہے جو قیامت کے دن ملے گی۔ دنیا کی بے عزتی کوئی بے عزتی نہیں ہے، اصل بے عزتی وہ ہے جو قیامت کے دن میدان معاشر میں ہوگی یا جہنم کے اندر ہوگی، وہ بے عزتی ہے۔ اس عزت کا لحاظ کیجیے جو قیامت کے دن آپ کو ملے گی، اس نبی کا لحاظ کیجیے جو سراپا رحمت بن کے آئے، جن کے دامن کرم میں ہم کو پناہ ملتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔